कानिहामा से ताल्लुक़ रखने वाले दो जो मारूफ और मशहूर दस्तकार जो हैं, एक फ़याज़ अहमद वानी साहब और मंजूर अहमद हजाम, इन दोनों को चंद दिन पहले दिल्ली में जो हैंडलूम अवार्ड 2025 जो अनाउंस हुए हैं, उनमें इन दोनों को इस बावकार अवार्ड से सरफराज किया गया है। और ये फ़ख्र का मकाम है कि सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने अपने हाथों से इन दोनों कारीगरों को इस एज़ाज़ से सरफराज किया है। आज ही ये दोनों कारीगर दिल्ली से आज अपने घर वापस लौटे हैं, इनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। बल्कि यहाँ लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं कि अगर हम कानी शाल की बात करते हैं, इस एज़ाज़ से दूसरे लोगों के लिए एक राह जो है वो हमवार हो गई है। हमारे साथ फ़याज़ साहब है। फ़याज़ साहब, सबसे पहले न्यूज़ 18 की तरफ से मुबारकबाद है, क्योंकि ये बावकार जो एज़ाज़ मिला है और क्योंकि कानी शाल के उस काम के एतराफ़ में जो मिला है, तो कितनी खुशी हुई। क्योंकि हर एक की तमन्ना होती है कि जब कोई काम करता है जिसके अंदर हुनर होता है, तो वो चाहता है कि कहीं ना कहीं इस काम की सराहना की जाए, एज़ाज़ मिले। तो आज आपको वो एज़ाज़ मिला है और जो शायद लोग ख्वाबों में देखते हैं, तो आज वो ख्वाब शर्मंद ताबीर हुआ है। तो कितनी खुशी, बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी। मैं मुतमईन हूँ, मैं पुरमसरत हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ारत टेक्सटाइल का और उन जज साहिबान का जिन्होंने हमारे काम को सराहा और अवार्ड के लिए मुंतखब किया। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ सदर हिंद का, जिन्होंने अपने हाथों से हमें इस इनाम से नवाजा। इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। फ़याज़ साहब, कितने सालों से इस काम से आप जुड़े हैं? क्या इससे पहले कोई ऐसा अवार्ड लिया है या कितने सालों से इस काम के साथ जुड़े हैं? मैं तो 35 साल से इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। तो गवर्नमेंट का कोई अवार्ड आज तक नहीं लिया है। हाँ, पैमा पश्मीना फेडरेशन एसोसिएशन उनका एक अवार्ड मैंने लिया है और मेरे कारीगर को भी मिला है। तो बज़ात खुद अगर मैं देखूं तो मुझे सरकारी कोई अवार्ड नहीं मिला, ये पहला अवार्ड है मेरे लिए। तो कब ये शॉल जो है जिसके लिए सिलेक्शन होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है, कब आपने ये सबमिट किया है? तो असल में मैंने 2024 में भरा था, तो मेरे ख्याल से ये 24 का ही होना चाहिए। लेकिन ये शाल बहुत ही बारीक था, इसमें कानियों का और जो ताना बाना था वो बहुत ही बारीक था। तो ये एक साल में कंप्लीट ना हो सका। फिर हमने रिन्यू किया 2025 के लिए। तो अब ये 2025 में सिलेक्ट हुआ। तो तकरीबन 16 महीने लगे हमें 2 कारीगरों को उसको बनाने में। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। हम पहले क्या करते हैं, हमें एक कंसेप्ट आता है, तो हम वो कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ टेक्सटाइल से ये उनके हैंडलूम से हमें पहले हमें आइडिया आता है कि हम ऐसे करेंगे। फिर हम हैंडलूम डिपार्टमेंट से रुजू करते हैं, वो कहते हैं कि आप ऐसा करो। फिर हम इसकी ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के बाद इसकी कलर कॉम्बिनेशन निकालते हैं। उस कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही हम तालीम उठाते हैं और फिर वार्प तैयार करते हैं और फिर लोम पे चढ़ता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 बंदे हम 1 सेंटीमीटर दिन की बुनाई करते थे। एक दिन में हम 2 बंदे 1 सेंटीमीटर बनाए थे। इसी तरह चलता गया तो तकरीबन 1.5 साल के बाद ये कंप्लीट हुआ। तो फ़याज़ साहब, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो कानी शाल है ये सदियों पुरानी हमारी विरासत का हिस्सा है। फ़याज़ साहब, मुझे बताइए, ये जो शॉल आपने सबमिट किया है वो क्या ख़ास था इस शॉल में? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं कश्मीर के जिन्होंने सबमिट किया होगा। तो इस शाल में, आपके शाल में क्या कुछ ख़ास था जिस पे आपको ये एजाज़ मिला? हाँ, बिल्कुल। एक तो पहला ये शाल मुग़ल पीरियड का एक सुनहरा शाल था जो मैंने चॉइस किया है। एंटिक जो हमारी फ़ोटोज़ हैं, बुक जो जिन पर लिखी गई है कश्मीर बुक, ये द कश्मीर शाल है। तो उस पर जो ये एक 400 साल पुराना शाल डिज़ाइन है, तो मैंने ये रिवाइव किया 4 दफ़ा। 400 साल पुराना मैंने ये रिवाइव किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार रिवाइव किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें फ़ाइन लाता गया। और इससे बड़ी बात ये, जो इसमें कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो केमिकल डाई वाले नहीं थे, वो नेचुरल डाई से मैंने किए थे। नेचुरल डाई, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल डाई कमी हुआ था, तो इसके लिए मैंने देहरादून से डाई किए थे कलर। इसके लिए इसमें मेरी बहुत ही मावनत की थी। कश्मीर लोन कंपनी है, उन्होंने भी बहुत मदद की मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन में और नेचुरल डाई कराने में, क्योंकि मेरी पहुंच वहाँ तक नहीं थी। तो इससे क्या हुआ,
ایک تو 400 سال پرانا ڈیزائن، دوسرا جو ہمارے جد و امجد کرتے تھے، آج 100-200 سال پرانے یہ کیمیکل ڈائی نہیں تھے، وہ کیا کرتے تھے، اخروٹوں کا چھلکا جن کو کشمیری میں گولر کہتے تھے، انہیں پیس کر، یہ انار ہوتا ہے اس کا جو چھلکا اسے پیس کر، ہلدی، بیٹ روٹ، انہی کے کلروں سے، ہاں چونکہ اس سمے ہمارے وادی میں بلا تعداد پھول تھے، اتنے پھول دنیا میں کسی جگہ نہیں تھے، تو جو کلر کمبینیشن کشمیر کی تھی ساری دنیا دنگ رہتی آتی تھی، یہ کہاں سے یہ رنگ لاتے ہیں، اسی سے کانی شال مشہور تھا۔ اب کیمیکل ڈائی جو آیا ہے یہ 40 روپے میں ڈائی کراتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اب کوئی بھی کر سکتا ہے، اب وہ بات نہیں ہے۔ میں نے اس میں نیچرل ڈائی استعمال کیا تھا، جو ویفر تھا، جو وارپ تھا، ہر ایک دھاگے میں نیچرل ڈائی کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ ہاتھوں میں یہ بک جو ہے اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، یہ اسی ڈیزائن کے بارے میں، یہ کتنا سال پرانا ہے اور کہاں سے ریوائیو کیا اور کون سے کلر اس میں لگائے گئے ہیں اور کتنے کانی استعمال کیے گئے سب، اور ہمارے فوٹوز بھی ہمارے، یہ ہمارے شال کی سرٹیفکیٹ بھی ہے اور ہمارے ریکارڈ بھی ہے۔ صاحب جس طریقے سے عمر عبداللہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بھی آپ کو مبارکباد دی ہے اس ایوارڈ کو لے کر۔ میں جناب وزیر اعلیٰ جناب عمر عبداللہ صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اس نے میرے اور میرے ساتھی منظور احمد کے لیے پیار برے محبت کے الفاظ ہمارے لیے استعمال کیے، ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ یہ ہم جیسے کاریگروں کے لیے اس جیسے ہستی کا محبت برے الفاظ میں ایسا ٹویٹ کرنا ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ میں پھر ایک بار دل کی عمیق گہرائی سے عمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بزرگ لوگ ہیں، انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے اور انہی کی وجہ سے آج تک ہم تک منتقل ہوئی ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جو ہماری نوجوان نسل ہے، نئی پود ہے، ان کے لیے بھی راہ ہموار ہوئی ہے، وہ اس جانب آ سکتے ہیں، روزگار کے وسائل بھی نکل سکتے ہیں؟ دیکھو، میں نے اس سے پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہا، جو مجھے آج یہ شال ملا یہ فیاض احمد کو نہیں ملا ہے، یہ اصل ان بزرگوں کی محنت ہے، ان کی خون پسینے کی محنت ہے جنہوں نے اس کام کو سنبھالے رکھا، کیونکہ اس وقت کی گورنمنٹ ڈوگرا حکومت نے اس پر بھاری ٹیکس لگایا تھا، جس سے کاریگروں نے یہ کام چھوڑا، پھر کانہما کے بزرگوں نے اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ کر اس کام کو زندہ رکھا۔ میرے خیال سے ان کی جو روٹی تھی، ٹھیک طریقے سے وہ روٹی بھی نہیں کھا سکتی، لیکن اس کام کو زندہ رکھا، سال ہا سال اس کام کو زندہ رکھا۔ میں آج کا یہ اپنا اعزاز ان کانہما کے بزرگوں کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، جنہوں نے اپنے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر یہ کام فیاض احمد تک پہنچایا۔ اب فیاض احمد پر یہ ذمہ داری لازم ہوتی ہے کہ یہی کام آگے بڑھائے۔ الحمدللہ آج تک میں نے 50 سے زیادہ آدمیوں کو میں نے سکھایا۔ منظور احمد چونکہ میرا ایک ساتھی ہے، 25 سال سے میرے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور مجھے اس بات پر بھی فخر ہے، میرا ایک کاریگر 16 سال تک میرے ساتھ چلتا رہا، اور اس نے بھی نیشنل ایوارڈ لیا، جس کا نام ہے فرید احمد گناہی، وہ بھی کانہما کا بندہ ہے۔ تو ہم سب کو مل کر، گورنمنٹ انڈیا نے ہمیں اسی لیے چنا ہے، ہم سب کو مل کر اس شال صنعت کو، اس ہنر کو، اس فنکاری کو اگلی نسل تک منتقل کرنا ہے، وہی ہماری اصلی کامیابی ہے۔ نیشنل ایوارڈ ہمیں اس لیے دیا گیا کہ آپ اس کام کے لیے چنے گئے ہو، اب آپ کاریگر نہیں، اب آپ ایک سپاہی بن گئے، کام کرنا ہے، آپ ماسٹر ویور بن گئے ہو۔ ماسٹر ویور کی کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ پہ نگاہ رکھے، ہر اسٹوڈنٹ پر نظر رکھے، اور یہ کہے کوئی تو اس کا خلاف تو نہیں کر رہا ہے، کوئی انڈسپلن کے خلاف تو نہیں کر رہا ہے۔ ہمیں اسی طرح کام کرنا ہے، پھر ہی اصل کامیابی یہ ہے۔ بالکل۔ تو لاسٹ میں یہ بھی ہے کہ کانہما کو سینٹرل گورنمنٹ نے جو کرافٹ ٹورزم ولیج کے طور پہ ترقی بھی دی ہے، تو اس کا اثر بھی ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ متوجہ ہو رہے ہیں اس جانب، کیونکہ جب ہم کرافٹ ٹورزم ولیج کے طور پہ ترقی دی گئی ہے اور اس جانب توجہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھو، اگر ہم یہ کہیں کہ جو ٹورسٹ ولیج کانہما کو دیا گیا، اس میں کیا ملا ہم کو؟ بہت سارا ملا۔ ہمیں لونز دیے گئے، ہمیں انورٹر دیے گئے، ہمیں شر دیے گئے، اور گورنمنٹ آف ٹیکسٹائل نے یہ بھی کہا کہ آپ اگر کسی کو لونز کی ضرورت ہے تو ہم کم شرطوں پہ لون بھی دیں گے، اور اس کے اگر کوئی اپنا شال بنائے اور بیچنے کی ضرورت اس کو باہر جانے کی نہیں، اس کے کامن فیسلٹی سینٹر ہمیں دیا گیا ہے، ہم ادھر بھی شال فروخت کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارا دیا گیا ہے۔ آج بھی آہستہ ہمیں
پچھلے مہینے میں سن رہا تھا اب ہمارے گاؤں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، بہت سارے چیز اور بھی آنے والے ہیں. تو ہم حکومت ہند وزارت ٹیکسٹائل کے بہت ہی شکر گزار ہیں. بالکل ناظرین، آپ نے تاثرات سنے ہیں فیاض صاحب کے. اب ہمارے ساتھ منظور صاحب ہیں اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوئی. منظور صاحب، کتنی خوشی آپ کے چہرے پہ مسکان ہے، تو کیونکہ یہ بڑا اعزاز ہے، کیونکہ ہر کوئی سوچتا ہے کہ تمنا رکھتا ہے کہ اس طرح کا اعزاز مجھے حاصل ہو. جی، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ فخر کی بات ہے کہ ہم نے صدر ہند سے یہ نیشنل ایوارڈ لیا ہے اور بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے ہمیں. اور ہمارے گاؤں میں بھی انشاءاللہ تعالی آنے والی پود یہ ہے جو اس کام میں شامل ہونے والی ہے انشاءاللہ الرحمن. تو کیا کچھ میسیج آپ دینا چاہتے ہیں جو ہماری نوجوان نسل ہے؟ ہم ان کے لیے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ آئے، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. گورنمنٹ آف انڈیا اس میں بہت کچھ آگے کرنے والی ہے، بہت زیادہ اس میں محنت لگنے والی ہے. بالکل. تو کتنے سالوں سے آپ اس کام سے جڑے ہیں؟ تقریباً میں 25 سال سے اس کام سے جڑا ہوا. گورنمنٹ آف انڈیا بھی اس میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، کاریگر کو، بنکر کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں. اس میں کتنا فائدہ ہے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ منظور صاحب، اور جن کا صاف طور پر کہنا ہے، دونوں نے، فیاض صاحب اور منظور صاحب نے کہا کہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اور کافی مسرت ہے، مسرت سے سرشار ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ اعزاز ان کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جموں کشمیر کے عوام کے لیے ہے، اور ان کے لیے اعزاز ہے جنہوں نے کانی شال کو آج تک زندہ رکھا ہے، جو ہمارے صدیوں پرانے بزرگ جو رہے ہیں اور جنہوں نے اس کانی شال کی دستکاری کو، اس سنت کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے، اور آج تک یہ ان لوگوں تک منتقل ہوا ہے. اور اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہماری نئی نسل ہے ان تک پہنچانا اور انہیں آگے بڑھانا. تو یہ اب ذمہ داری ہے، کیونکہ جیسے اعتراف کیا ہے فیاض صاحب نے بھی، منظور صاحب نے، کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ نوجوان نسل تک اس کاریگری کو، اس شعبے کو پہنچانا ہے، کیونکہ یہ صدیوں پرانی وہ وراثت ہے، وہ ورثہ ہے ہمارے پاس، اور جس سے ہمیں محفوظ بھی رکھنا ہے، آگے بھی بڑھانا ہے، فروغ بھی دینا ہے. امید کرتے ہیں کہ جو کانی شال جو عالمی شہرت یافتہ سنت ہے، اور اس سنت کو ہمیں اسی طرح یعنی بلند مقام تک پہنچانا ہے جس طرح صدیوں پرانی یہ کاریگری رہی ہے. نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں کانہامہ سے منیر حسین خرہ.